الحمد للہ رب العالمین وسلام علی المرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیات نمبر 18۔ اس آیات کو آیات شہادت کہتے ہیں۔ یہ آیات ایک خاص فضیلت رکھتی ہے۔ تفسیر معالم التنزیل میں امام بغوی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ ملک شام سے یہود کے 2 بڑے عالم مدینہ طیبہ میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا کہ آپ احمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی کہ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، اور انہوں نے سوال یہ کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اگر اس سوال کا آپ صحیح جواب دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں یہ آیات شہادت نازل فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیات تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تلاوت سننے کے بعد یہ دونوں حضرات اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کے کلام کی کیا شان ہے، اللہ کے کلام کی کیا شان ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں یہ آیات تلاوت فرمائی، اور تلاوت فرمانے کے بعد آخر میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَا رَبِّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَا رَبِّ۔ اے پروردگار، میں بھی اس پر شاہد ہوں، یعنی میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے اور اہل علم نے بھی۔ وہ انصاف کے ساتھ نظام کائنات کو سنبھالنے والے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص آیت الکرسی اور آیت شہادت یعنی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو الی آخر الآیہ اور آگے آنے والی آیات قل اللہم مالک الملک بغیر حساب تک پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ
اس کے تمام گناہ معاف فرمائیں گے اور اس کو آخرت میں جنت میں جگہ دیں گے اور اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، جن میں سے کم حاجت اس کی مغفرت ہے۔ یعنی سب سے چھوٹی حاجت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائیں گے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی مغفرت سے بڑھ کر بندہ کے لیے کون سی بڑی نعمت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فلاح دارین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔